حضرت ابوبکر صدیق کی ابتدائی مشکلات۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ وصال ہو گیا تھا، تو آپ مدینہ کی ریاست میں ہر طرف جی گڑبڑ شروع ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، کچھ نے نبوت کا اعلان کر دیا، اور اسی طریقے سے کچھ نے کہا ہم جی اسلام کو نہیں مانتے۔ تو اس طرح بہت سارے ان کے لیے مشکلات بن گئیں۔ تو اس کو ایک ایک کر کے ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے حضرت اسامہ کی روانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماری تھے تو انہوں نے ایک لشکر ترتیب دیا، اور انہوں نے حضرت اسامہ کی عمر اس وقت 17 سال تھی، اور اس سے کہا ان کے والد جو تھے، چونکہ ان کے والد جو تھے یہ قتل کر دیے گئے تھے، تو حضرت اسامہ کو سپہ سالار بنا کر لشکر دے کر بھیجا کہ جائیں اور اپنے والد کی جو شہادت ہوئی ہے اس کا بدلہ لیں۔ تو اب مدینہ میں ہر طرف جو ہے شورش تھی، کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، کوئی مرتد ہو گیا، کوئی جھوٹا نبی بن گیا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق سے یہ جی گڑبڑ ہے، آپ اس لشکر کو روانہ کر دیں گے تو یہ لوگ تو مدینے پہ چڑھائی کر دیں گے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ مدینہ رہتا ہے یا نہیں، اگر میں مر جاؤں میری جو باڈی ہے اس کو کوے کھائیں، لیکن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے جو لشکر ترتیب دیا تھا، میں ہر حال میں اسے بھیجوں گا۔ اور اس طرح انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو لشکر تھا اور اس کو بھیجا، اور ان کو نصیحت کی کہ نمبر 1 آپ نے فصلیں تباہ نہیں کرنی ہے، عورتوں پہ تلوار نہیں اٹھانی ہے، بوڑھوں پہ تلوار نہیں اٹھانی ہے، اور بغیر ضرورت کے جانوروں کو ذبح نہیں کرنا ہے۔ یہ بہت ساری نصیحتیں کر کے ان کو روانہ کیا، اور کہتے ہیں کہ یہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، عیسائیوں کے ساتھ ان کی بہت بڑی لڑائی ہوئی جس میں ان کو شکست دی، اور اسی طرح ان کا بہت سارا اونٹ، گھوڑے، مال غنیمت لے کر اور بہت سارے قیدی لے کر 40 دن کے بعد، یا بعض لوگ کہتے ہیں 70 دن کے بعد، حضرت اسامہ کا لشکر واپس آ گیا۔ اور اس طرح یہ لوگوں کا جو خیال تھا وہ غلط ثابت ہوا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکمت عملی تھے وہ کامیاب ہوئی۔ پھر جھوٹے مدعیان نبوت۔ جیسے ہی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مشکلات میں تھے، ٹھیک ہے، اور لوگ ان کو تنگ کرتے تھے تو کسی نے اس بارے میں نہیں سوچا، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو کئی سرداروں نے سوچا جی یہ نبی بن سکتے ہیں، ہم بھی بن سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، جگہ جگہ جی اس کے بارے میں ہمیں اگلا پورا آپ کو بتاؤں گا کہ پھر ان کا کیسے خاتمہ ہوا۔ تو جگہ جگہ جی انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا لوگوں نے کہ بس آسان کام ہے اپنی قوم کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ پہلے زمانے میں تو ہر قوم کے لیے نبی آتا تھا۔ اس طرح بہت سارے لوگوں نے نبوت کا اعلان کر دیا، جھوٹے نبی بن گئے، ایک کہتا تھا میں نبی ہوں، دوسرا کہتا تھا۔ پھر ان کا بھی بہرحال حضرت ابوبکر صدیق نے لشکر ترتیب دی ہے، ان سب کو شکست دی، کئیوں نے توبہ کر لی اور یہ ختم ہو گئے۔ پھر منکرین زکوٰۃ۔ اسی طرح بعض لوگوں نے کہا باقی تو ہم اسلام کو مانتے ہیں لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جو اونٹ کی رسی کا ایک چھوٹا سا پیس بھی دیتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آج بھی دے گا۔ تو جب ان لشکر گیا، کئی لوگوں سے پہلے جب ان سے کہا گیا کہ آپ زکوٰۃ دیں، کئی لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دیتے ہیں، جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ لیکن جنہوں نے انکار کیا ان سے جنگ ہوئی، اور اس طرح یہ فتنہ بھی ختم ہوا۔ پھر بغاوت کئی صوبوں میں، یعنی جن میں یمن تھا، بحرین تھا، اسی طرح اور بہت سارے علاقے تھے، ان کے گورنروں کو لوگوں نے ہٹا کر، عیسائیوں نے اور دوسرے نے مل جل کر انہوں نے کیا کیا جی، بغاوت کر دی۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے دوبارہ لشکر بھیجے اور تمام بغاوت کو کچل کے رکھ دیا۔ اسی طرح مرتدین، یعنی مرتد وہ ہوتا ہے جو اسلام سے انکار کر دے، اور اسلام کا یہ حکم ہے جو ایک دفعہ مسلمان ہو کر کافر بن جائے اس کا سر قلم کرنا لازم ہے۔ ہاں اس کے لیے ایک صورت ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے اور وہ دوبارہ مسلمان ہوتا ہے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ تو اسی طرح کئی لوگوں نے اسلام سے انکار کر دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے پھر بھی ان کے خلاف بھی لشکر بھیجے، کئی لوگوں نے توبہ کر لی اور کئی بھاگ گئے، اور اس طرح یہ فتنے بھی ختم ہو گئے۔ اب ہم پڑھتے ہیں جی، یہ آپ کی بک میں تو نہیں ہے
لیکن ہم یہ پڑھیں گے کہ وجہ کیا تھی کہ یہ مسائل بنے۔ سب سے پہلی بات تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم پرسنالٹی جب تک زندہ تھی، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، کوئی بھی ان کے سامنے سر اٹھا نہیں سکتا تھا، کوئی بغاوت نہیں کر سکتا تھا، دل میں سوچتا وہ الگ بات تھی۔ لیکن جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو پورا جو ریاست مدینہ تھی اس میں ڈسٹربنس پھیل گئی۔ دوسری بات تھی قبائلی نظام۔ دیکھیں پہلے قبائلی نظام تھا، ایک قبیلے کا شیخ ہوتا تھا اور لوگ جو تھے اپنی مرضی سے زندگی گزارتے تھے، قتل و غارت کرتے، جنگیں ہوتی، جو ہوتا، لیکن لوگوں کو وہ چیز پسند تھی۔ اور اسلام کیا کہتا تھا؟ اسلام میں یہ قبائلی سردار نہیں تھے۔ اسلام جو ہے جو کلمہ پڑھتا تھا وہ بھائی بن جاتا تھا۔ اس نے مرکزیت قائم کر دی اور اس طرح اس وجہ سے بھی یہ مسائل بنے۔ دوسرا تھا نئے مسلمان۔ اب مسلمان جو ہے فتح مکہ کے بعد بڑی تعداد میں مسلمان تو ہو گئے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی اسلام کا طریقہ کار کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، مرنا کیا ہے اور آخرت میں کیا ہوگا اور نماز کیسے ادا کرنی ہے۔ وقتی طور پر وہ مسلمان ہو گئے، لیکن بعد میں پتہ چلا بھائی نماز بھی پڑھنی ہے، نیک کام بھی کرنے ہیں، یہ چیزیں ان کو مشکل لگی۔ جب مشکل لگی تو وہ بغاوت پہ اتر آئے۔ پھر اگلی بات ہے روم اور فارس کے حکمرانوں کی سازش۔ دیکھیں یہ عرب جو تھے بنجر علاقہ تھا، لوگ مرکزی حکومت کے انڈر تو تھے نہیں، اور دو بڑی اس دور کی سپر پاور ساتھ ایک کیسر اور کسرا یعنی روم کی اور ایران کی بڑی حکومتیں تھیں۔ اب وہ لوگ دیکھتے تھے کہ عرب تو متحد ہو گئے ہیں، مرکزی حکومت قائم ہو گئی ہے، یہ ہمارے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو پیسے دے کے برہلا کے اپنے سرداروں کو تو یہ بغاوت برپا کرتے تھے۔ جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو انہوں نے جگہ سازشیں شروع کی، اس وجہ سے بھی یہ مسائل بنے۔ پھر سردار بننے کا آسان راستہ، سردار بننے کے لیے انہوں نے کہا آسان راستہ یہ ہے کہ آپ نبوت کا اعلان کر دیں اور اسی طریقے سے آپ سارے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور اس طرح آپ نبی بن کر ساری قوم کو اکٹھا کر لیں گے۔ حالانکہ ان کا یہ آئیڈیا تھا، نبی خود آپ کو اپنی کوشش سے کوئی بھی نہیں بن سکتا، یہ تو اللہ پاک جس کو بناتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کر نبوت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ اب ایک پرانے زمانے میں اگر کوئی کوشش کرتا، کئی لوگوں نے کوشش کی ہے کہ میں نبی بن جاؤں، وہ خود نہیں بن سکتا، یہ تو اللہ کی دین ہے، اللہ خود جس کو نبی بناتا ہے اس کے لیے انتظام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آ رہی ہے دین پر عمل کرنے میں مشکلات۔ لوگوں نے کہا جی یہ نماز پڑھنی بڑی مشکل ہے، کئی نے حضرت ابوبکر صدیق سے آ کر کہا بھی یہ صبح کی اور عشاء کی نماز بڑی مشکل ہے جی، اس کو معاف کر دیں۔ تو انہوں نے کہا جی دین میں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے کہا جی ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو یہ دین پر عمل کرنا ان کو مشکل لگ رہا تھا، اس لیے انہوں نے سوچا کہ بھائی دین سے ہم دور ہو جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزے رکھیں گے، نہ زکوٰۃ دیں گے۔ تو یہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے لوگ بغاوت پہ اتر آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مشکلات کھڑی کی۔ لیکن آگے ہم پڑھیں گے اور ابھی بھی میں نے بتایا، ٹھیک ہے۔